بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس اصطلاح کی طرف جو ہماری سیاست میں بہت عام ہے بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے مڈل کلاس، درمیانہ طبقہ۔ ہر ملک کا درمیانہ طبقہ الگ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پاکستان کا جو مڈل کلاس ہے، ہندوستان کا جو مڈل کلاس ہے وہ برطانیہ کا مڈل کلاس بھی ویسا ہی ہو، امریکہ کا مڈل کلاس بھی ویسا ہی ہو، آسٹریلیا اور یورپی ملکوں کا بھی مڈل کلاس ہو ویسا ہی ہو۔ اپر کلاس تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس یہ ہر ملک کے حالات کے مطابق جدا خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک میں ایک تو اپر کلاس ہے، بہت گنی چنی ہے۔ ان تمام ممالک میں 200 300 400 خاندان ایسے ہوں گے جن کو آپ اپر کلاس میں شامل کر سکتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے تاجر، صنعت کار، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے جنہوں نے حرام طریقے سے کمائی حاصل کی ہوتی ہے وہ بھی اپر کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مڈل کلاس ہوتی ہے، مڈل کلاس وہ ہوتی ہے جو کچھ پڑھی لکھی ہوتی ہے اور اعلیٰ عہدوں پر ہوتی ہے اپنی تعلیم، اپنے ہنر، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اور وہ پھر یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے اپر کلاس میں ہم چلے جائیں اور ہمیں لوگ مڈل کلاس کا نہ کہیں۔ لیکن اسی مڈل کلاس میں ایک لوور مڈل کلاس ہوتی ہے، اور وہ لوور مڈل کلاس تعلیم میں بہت اچھی ہوتی ہے، تجربے میں بہت اچھی ہوتی ہے، تربیت اس کی اچھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے گھرانے اچھے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کے پیشے اچھے ہوتے ہیں، اور دراصل یہی ہماری پاکستان اور ہندوستان کی سب سے تعداد میں زیادہ بااثر ہونے کے حساب سے یہ لوور مڈل کلاس ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک کی لوور مڈل کلاس پاکستان، ہندوستان، ایران، افغانستان جیسے ملکوں کی اگر اچھی ہو جائے تو لا محالہ وہاں تبدیلی آتی ہے۔ ہماری اس لوور مڈل کلاس کے نیچے پھر ایک لوور کلاس ہوتی ہے، اور اس لوور کلاس میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو نہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، نہ پیسے کے لحاظ سے اچھا ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، نہ ان کو سمجھ ہوتی ہے۔ وہ بھیڑ چال میں شامل ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے دوسروں کو کرتے دیکھتے ہیں، جیسے حکومت کرتی ہے، جیسے ان سے اوپر والے لوگ کرتے ہیں۔ اکثریت ہمارے ملکوں میں انہی لوگوں کی ہے۔ انتخابات میں گو کہ ان کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، اس لیے ان کی رائے حاصل کرنا، ان کو بے وقوف بنانا، ان کو جھانسا دینا، ان کو مختلف غلط فہمیوں، غلط نعروں اور لالچ اور دھونس کے ذریعے ان سے۔ لیکن جو لوور مڈل کلاس ہے وہ ان چیزوں میں ذرا کم آتی ہے، اس میں اس کی اپنی رائے کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس لوور مڈل کلاس میں بھی ایک کلاس وہ ہے جو تعلیم کے لحاظ سے اتنے آگے نہیں ہوتی، لیکن ان کے پیشے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آمدنی بے حساب آتی ہے، اور خاص طور پر بڑے شہروں میں جہاں لوگوں کو روزمرہ کی ضروریات، دودھ چاہیے ہوتا ہے، گوشت چاہیے ہوتا ہے، سبزیاں، پھل اور دنیا بھر کی اور چیزیں ہیں، اور تو یہ ایسی لوور مڈل کلاس ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے۔ ملازم پیشہ لوگوں کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ آمدنی، ان کی ایک دن کی آمدنی بھی لاکھوں میں ہوتی ہے، جبکہ ملازم پیشہ پڑھے لکھے لوگوں کی ایک دن کی آمدنی لاکھوں میں ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ ہماری جو لوور مڈل کلاس ہے اس کی ہزاروں میں ہوتی ہے۔ آج کل 4 ہندسوں کو پار کر لیا ہے۔ کسی زمانے میں تو بالکل یہ نہیں تھا، کسی زمانے میں تو سینکڑوں اور ہزاروں والے بھی اچھے تعلیم یافتہ اور لوور مڈل کلاس میں شامل ہوتے تھے۔ تو بہرحال لوور مڈل کلاس میں بھی آدھا حصہ ان لوگوں کا ہے جو تعلیم کے لحاظ سے اتنے اوپر نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے تو پھر طاقت ہے تو پھر وہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ بہرحال انہیں بھی لوور مڈل کلاس میں شامل کریں آپ۔
تو یہ مختلف جو طبقات ہیں، ان طبقات کی الگ الگ نفسیات ہوتی ہیں اور ان کی اخلاقیات بھی الگ ہوتی ہیں۔ اسی لوور مڈل کلاس میں جو پڑھی لکھی فیملیز ہوں گے، پڑھے لکھے خاندان ہوں گے، وہ کھانے پینے پہ اتنا خرچ نہیں کریں گے جتنا لباس پہ کریں گے، جتنا اپنی گاڑی پر کریں گے، جتنا اپنے گھر پہ کریں گے۔ اس کے مقابلے میں اسی لوور مڈل کلاس کے وہ لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، تعلیم کم ہے، وہ کھانے پینے پہ زیادہ خرچ کریں گے اور مکان کی آرائش اس طرح کی کریں گے کہ وہ گھونڈی سی لگے، لیکن ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، تو اور ان کی طاقت چونکہ ہوتی ہے تو وہ اس پڑھے لکھے لوور مڈل کلاس طبقے کو اوور شیڈو کر دیتے ہیں، ان کو بہرحال حد غربت سے نیچے جو لوگ ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان میں اور ہمارے پڑوسی ملکوں میں، بنگلہ دیش میں اور برما سب جگہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کی بھلائی، ان کی اچھائی، یہ ساری ذمہ ہے لوور مڈل کلاس اور اپر کلاس کے۔ اپر کلاس سے یہ توقع کبھی بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس لوور کلاس کو اوپر لانے کے، ان کو افرادی قوت چاہیے، ان کو کام کرنے والے لوگ، ان کو مافیاں چاہیے، ان کو چوکیدار چاہیے، ان کو ڈرائیور چاہیے، ان کو اور کاموں کے لیے ان کے کارخانوں میں کام کرنے والے وہ نہیں چاہیں گے۔ ہاں، لوور مڈل کلاس کا یہ کام ہے کہ وہ ان کے حقوق کے لیے کام کرے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں، جائز حقوق ہیں، ان کی جو غلط فہمیاں ہیں، ان کی جو لا علمیاں ہیں، ان کی جو جہالت ہے، ان کی جو غلط روایات ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ دین سے جو لا علمی اس کلاس میں، اس طبقے میں ہے، اس کو دور کرنے کی سب سے زیادہ ذمہ داری اس پڑھے لکھے لوور مڈل کلاس طبقے پر عائد ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ان سب کی اخلاقیات مختلف ہوتی ہیں، تو کوشش اس پڑھے لکھے لوور مڈل کلاس کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ان ساتھیوں کو جو پیسے کے لحاظ سے تو ان کے ہم پلہ ان سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ان کی اخلاقی حیثیت ویسی نہیں ہے چونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ان کے ہاں جو الفاظ بولے جاتے ہیں، بلکہ جو گالیاں بولی جاتی ہیں، وہ اور طبقوں میں ان کو گالی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں ان کو گالی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے روزمرہ کی کے الفاظ ہیں، روزمرہ کے ہمارے یہ بولنے کا انداز ہے۔ وہ ان گالیوں کو گالیاں ہی قرار نہیں دیتا، وہ کہتا نہیں، یہ تو ہماری بول چال کا حصہ ہے۔ ہم وہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو، سب کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال جس پڑھے لکھے لوور مڈل کلاس طبقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے نیچے والی کلاس کو، جو ان کی اکثریت ہے، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اس ملک کے اکثریت میں لانے کی کوشش کریں، اور یہی ان غریب ملکوں کی ترقی، خوشحالی کا طریقہ ہے، یہی راز ہے۔ اس راز کو وہ سمجھتے تو ہیں، اس راز کو وہ پا بھی چکے ہیں، مگر ان کی طرف سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کل کی موجودہ سیاست میں جو پاکستان کی سیاست ہے، ہمارے لوور مڈل کلاس کے طبقے کو بہت سی باتوں کی آگاہی ہوئی ہے، اور وہ کلاس جسے برگر کلاس کہا جاتا تھا، جس کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ملک میں کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اب سیاست میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ غلط یا صحیح، ابھی وہ جس وقت پہ بھی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ طبقہ اگر یہ محسوس کرے گا کہ ان کا بے-وفا کون ہے، ان کو مراد دینے آنے والا کون ہے، ان کے مسائل حل کرنے والا کون ہے، اور اس ملک میں اتنے طویل عرصے تک جن لوگوں کی حکومت رہی ہے، جن بعض طبقوں کا اقتدار رہا ہے، انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ خالی روزی کما لینا، خالی ایک باعزت اچھی زندگی گزار لینا، اور پھر اس کے لیے رائے فرار اختیار کر کے دیگر ملکوں میں جا کر مزے کرنا اور اس ملک کا خیال نہ رکھنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ انشاءاللہ پھر ایسے ہی کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔